वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जावेद साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जावेद साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मुज़ाकरात जो है वो लग ये रहा है कि किसी और जगह पर मुज़ाकरात की मेज, जो संजीदा मुज़ाकरात हैं वो कहीं और हो रहे हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए जो टीम में है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इससे कबल आपको याद होगा कि 9 मई होने से पहले 5 मई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान भी मुज़ाकरात हो रहे थे। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में यही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत जो है वो एक कमेटी हुकूमत की बातचीत कर रही थी, और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो अरकान थी ये मुज़ाकरात कर रहे थे, और पार्लियामेंट में वो सेशन हो रहे थे, और वो आखिरी मुज़ाकरात का जो तारीख थी वो 5 मई थी, जिसके चंद दिन बाद फिर 9 मई हुआ। और उसमें जो अभी चीज़ें कुछ सामने आई हैं, जो हमारी वफाकी वज़रा उस वक्त भी वजीर थे, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उस वक्त भी बैक डोर पर मुख्तलिफ जगहों पर 3 से 4 मुलाकातें दीगर टीमों के दरमियान में हो रही थी कि मुज़ाकरात को एक संजीदा पैराए में कैसे लेकर जाया जाए। लेकिन उस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा था कि रियासत जो है इस मूड में नहीं थी, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेज पर नहीं आना चाहती थी, और वो अपना जो हिसाब किताब है उसको बराबर करने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास ज़ेरे गौर नहीं था। तो इस वक्त हुकूमत बड़ी इस पे कॉन्फिडेंट दिखाई देती है कि जो वजीर अभी बात कर रहे हैं कि हुकूमत अगर बातचीत कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर कर रही है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और मुज़ाकरात की मेज पर सब फरीकैन बैठे हुए हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ जो है वो अगले जो अभी 1 हफ्ते के बाद दोबारा मुज़ाकरात होने हैं उसमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि 31 तारीख जो है वो डेडलाइन है पीटीआई की। ठीक है, इसी पे सलमान साहब आप पे आना चाहूंगी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि मौफी के बाद जेलों से निकलने वाले जो 9 मई के मुजरिम हैं पिछले अज़ाइम को दोहरा रहे हैं। क्या समझते हैं अगर कोई वर्कर किसी सियासी जमात के लिए 2 साल कैद भी काटता है और फिर वापस रिहा हो जाता है और उसके बाद रिहाई के बाद वो जमात के लिए नारेबाजी कराए, तो इसमें कौन सी मुजरमाना आज़म है? क्या मुस्लिम लीग नून के पास सियासी बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं रही? नहीं, मेरा ख्याल है ओवर रिएक्शन है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। हमेशा जो है ना गवर्नमेंट को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, बिकॉज दे आर इन पावर, दे आर इन गवर्नमेंट, और हर चीज़ के ऊपर जब आप रिएक्ट करेंगे और हर चीज़ के ऊपर जब आप रिएक्शन देंगे तो इसी किस्म की ये जो लफाजी जंग है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। उनके पास भी कोई टाइम नहीं होगा मेरा ख्याल है, तो इसी वजह से उन्होंने इस किस्म की चीज़ पे जो है वो कंटेस्ट कर दिया होगा। बाकी जहाँ तक रही बात कि हुकूमत जो है वो कितनी डगमगाएगी कितनी नहीं डगमगाएगी, मुज़ाकरात की जो बात सारी चल रही है, आप NRO की बात कर रही थी, 2-3 चीज़ें प्लीज़ दिमाग में रखें। NRO एक अलहदा मामला है, रिहाई एक अलहदा मामला है। जो NRO की बात हो रही है, खान साहब के ऊपर बहुत सीरियस किस्म के सेडिशन चार्जेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं। जो ये तोशा खाना 1, 2, 3 जो कहानी चल रही है, कहीं ना कहीं तो उनके लिए मामलात ख़राब हैं। वो इतनी जल्दी इस सारी की सारी चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो ज़ाहिर है जो लचक और नरमी का मुजाहरा उन्होंने किया है वो उनकी फेवर में जाता है। आज अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब की एक स्टेटमेंट देखें, गालिबन पेशी थी उनकी, उस पर उन्होंने बहुत काम की बात की और इसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की ज़रूरत PTI को नहीं है, पाकिस्तान को है। यह बहुत बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, और क्योंकि ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब एक पुराने सीनियर सियासतदान हैं तो उनसे यही तवक्का थी। हम भी यही कह रहे हैं कि आप अभी झगड़ों को साइड के ऊपर रख के पाकिस्तान की सालमियत की बात करें, पाकिस्तान की मईशत की बात करें, पाकिस्तान के कारोबार की बात करें, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें। ये जो दूसरे तीसरे मसाइल आपके हैं, आप जब इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखेंगे कि नहीं 8 फरवरी का बताओ, नहीं 9 मई का बताओ, नहीं 26 नवंबर का बताओ, तो आप कहीं मुल्क को पीछे ना छोड़ जाएं, मुल्क की जो सालमियत और बका है उसको आप पसे पुश ना डाल दें। आज जहाँ से ये सारी गुफ्तगू शुरू हुई, एपिक्स कमेटी का भी यही मकसद था, जिसको आप कह रहे हैं कि वो पोलिटिसाइज हो गई उनकी स्पीच, या उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने टारगेट किया है। बहुत अच्छी बात है, यही वे फॉरवर्ड है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उनको भी साथ सुधारते जाएं, उनको भी बताते जाएं कि आपका स्टैंस बहुत हार्ड है, इसमें थोड़ी सी लचक पैदा करें, और जहां पे लचक पैदा की गई है उसको जो है आप अप्रिशिएट करें और इस प्रोसेस को आगे लेके चलें। अब राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, या अता तारड़ क्या कह रहे हैं, या उज़मा बुखारी क्या कह रही हैं, उससे जो बेसिक फोकस है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के लोग, उनकी मंशा, उनके मफाद, वो सबसे पहले होने चाहिए। ठीक है, अच्छा फिजा आपकी जानिब आना चाहूंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि 5 साल मंसूबा उड़ान पाकिस्तान जो है उसका आगाज हो गया है, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाना है। लेकिन ये मंसूबा तो 5 साल का नहीं है, 2030 के बजाय 2035 क्यों कहा जा रहा है, जबकि अभी तक मुल्क में कोई सरमायाकारी भी नहीं आई? तो किस उड़ान की बातें की जा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे
آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کے اندر سے وزیر صاحب کے گھر جب چھاپا پڑا تھا تو مطلب بینکوں کی جو وہ نوٹ گننے والی مشینیں تھی وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کے پیسے ختم نہیں ہوئے تھے. تو شاید ایک آدھا گھر کسی پر چھاپا ماریں گے جہاں سے ڈالرز مل جائیں گے. مطلب سارے پینلسٹ بہت سینئر ہیں اور سب کو پتا ہوگا کہ اب تو بینک میں پیسہ رکھتے ہی نہیں ہے یہ لوگ، گھروں میں انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے یا ڈالرز کی شکل میں ہوتا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈالرز نکلیں گے. اور اس کے بعد اور احسن اقبال صاحب ہی از اے ونڈرفل پولیٹیشین، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اینڈ ویری آنیسٹ مین. لیکن یہ اپنے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ لے کر آتے ہیں اور وہ منصوبہ کچھ حد تک پایہ تکمیل میں جاتا بھی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ نون لیگ کو آپ اس چیز کا کریڈٹ تو دیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اب ایشین ٹائیگر اور دودھ اور شہد کی نہریں بہانا، یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حکومت پوری 5 سال کریں گے یا نہیں کریں گے. 2024 کے بالکل اینڈ تک یہ آ رہا تھا کہ بلاول آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی آ رہی ہے، شاید زرداری صاحب جو ہے وہ صدر کا عہدہ چھوڑ دیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول آ جائیں. اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے تردید آئی کہ نہیں بھائی ابھی تو اکانومک سچویشن بہتر نہیں ہے جس کو ہم صحیح کر سکیں، تو ابھی تو اسی حکومت کو چلنے دیں. تو یہ حکومت اگر مذاکرات بھی کر رہی ہے اور مذاکرات کرنے کے بعد عمران خان باہر آ بھی جاتے ہیں، جیسے سعید غنی نے کہا کہ 2025 میں باہر آ جائیں گے، لیکن باہر آنے کے بعد کیا وہ خاموش رہیں گے؟ کیا وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو چھوڑ دیں گے راستے میں؟ سو اٹس امپاسبل. ان کے ساتھ والے ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ باہر آ کر جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی گفتگو کو بند رکھیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. بیکاز ہی لائک اسٹارڈم، ہی لائک دا بولڈ اسٹیپس. تو وہ باہر آ کے بھی کچھ نہ کچھ بولڈ سٹیپس تو لیں گے. تو وہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ حکومت بھی اندر سے چاہتی ہے کہ وہ نہ ہی باہر آئیں تو بہتر ہے، بلکہ حکومت سے زیادہ تو ان کے ارد گرد کے جو رضا نے لوگ بھی ہیں یہی بات کی ہے کہ اگر خان صاحب باہر بھی آ جاتے ہیں تو ہم یہ گارنٹی نہیں دیں گے کہ حکومت کو نہیں گرائیں گے، ہم اپنا جو عدم اعتماد کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ استعمال کریں گے. تو گارنٹی تو وہ اس چیز کی بھی نہیں دے رہے. وہ یہی تو بات ہے کہ بلکہ ان کے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہم لوگ بھی نہیں کر سکتے اتنا کھل کے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں. میری یہ بات بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی لیکن ریالٹی یہی ہے، کیونکہ ان کی دیہڑیاں ختم ہو جانی ہیں. جو ابھی ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، ابھی جو وہ اتنے سٹائل میں بیٹھ کے کبھی کوئی آ رہا ہے کوئی بیان دے رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے کوئی بیان دے رہا ہے، جن لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی سٹارڈم مل رہا ہے، ان کو بھی لائم لائٹ مل رہی ہے، ان کو بھی عزت مل رہی ہے، ان کو بھی یس سر کہا جا رہا ہے. ان کو بھی اپنے جب کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ صرف اس بات پہ ان کا عزت دیتے ہیں کہ بھائی یہ خان کے ساتھ کھڑا ہے، خان کا سپورٹر ہے، یا اس کے نام پہ اس نے الیکشن لڑا ہے. ان لوگوں کی دیہڑی وہ چاہیں گے کہ یہ باہر آئے اور ان سب کی دکانیں اپنی اپنی بند ہوں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور حکومت بھی نہیں چاہتی کہ وہ باہر آئے. اور عمران خان خود بھی وہ خود کو اب ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہسٹری میں الائیو رکھنا ہے. تو وہ کبھی بھی این آر او لے کے کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے، اور اگر باہر آ بھی گئے تو وہ خاموش ایٹ لیسٹ نہیں بیٹھیں گے. اور رہی بات احسن اقبال صاحب کی، سو یہ ان کا کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے، وہ ہر بار لے کر آتے ہیں ایسا کوئی نہ کوئی منصوبہ. ٹھیک ہے جاوید صاحب، احسن اقبال نے کہا کہ ماضی میں پاکستان میں اڑان پاکستان کے مواقع ضائع ہوتے رہے. اچھا جاوید صاحب کی جانب بھی آئیں گے. بشیر زوہری صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں کی رہی اور انہوں نے آج بھی کہا احسن اقبال نے کہ اڑان پاکستان کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے اور ترقی کی شرح کو 8 سے 9% پر لانا ہوگا، جبکہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ترقی کی شرح 6% پر تھی اور اب 0.92% پر ہے. پی ٹی آئی کے ٹینیور کے 3 سال کو اگر نکال دیا جائے تو مسلم لیگ نون کی حکمرانی تھی، کیوں معیشت نہیں سنبھلی؟ پی ایم بھی یہ باتیں کہتے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز اب ایک پیج پر ہیں اور اس حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی بڑا تعاون کیا جا رہا ہے. ہر طرف سے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی؟ نہیں، اگر آپ اس وقت معیشت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ سنبھل گئی ہے. اگر آپ اس کو معیشت اس وقت سنبھل تو چکی ہے، البتہ معیشت ترقی نہیں کر رہی. وہ والی معیشت جس کی ترقی سے عوام کے معیار زندگی پہ کوئی اثر ہو، عوام کے میں جس کو بڑی جو کموڈیٹیز ہیں، جو اشیاء ضروریہ ہیں، ان کی قیمتوں میں اتنی کمی آئے کہ وہ مہنگائی کا ان پہ کوئی اثر نہ رہے، پھر تو ظاہر ہے اس کا وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جن حالات میں پاکستان نے پچھلے 4 سال گزارے ہیں، کووڈ اور اس کے بعد کی سچویشن تھی،
اور اب کافی آپ روز دیکھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہی ہے. تو یہ کہنا کہ معیشت اس وقت ڈاماڈول ہے، ڈاماڈول تو پہلے سے ہی تھی، لیکن یہ کہ سنبھل چکی ہے، آگے جانا ہے اور اس کے لیے ابھی بہت سارے اسٹاک ایکسچینج تو پیرامیٹر نہیں ہو سکتا نا بشیر صاحب. اور اگر تمام سٹیک ہولڈرز ون پیج پر ہیں، پی ایم نے بھی یہ بات کی ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ معیشت سنبھل گئی، پھر سنبھلنی نہیں چاہیے، ترقی کرنی چاہیے. ترقی ایسے نہیں ہوتی. ترقی یہ جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں سالاں دے مارے سال ہی اٹھتے ہیں. یعنی کہ جو اگر جو ہے نا معیشت پچھلے 15 سال سے خسارے میں تھی اور کبھی اس نے ترقی کی ہی نہیں تھی، اور تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ اچانک سے اٹھ کے جو ہے وہ اس کی بار اوپر جائے گی؟ ایسے نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا. سب سے پہلا ٹارگٹ تو یہ ہوگا نا کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آئیں. ابھی تو ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام آنا ہے. تو جب آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ باہر نکلیں گے، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، ترقی کی جانب سفر تو تب ہوگا. ابھی تو سہارا ہے، کسی طریقے سے بھی آپ اپنے آپ کو ایک آخری منٹ ہے جاوید صاحب، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ احسن اقبال صاحب کا جو اڑان پاکستان ہے اس سے متعلق ایک تو میں یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں انہوں نے زیادہ تر جو ان کے جو اہداف ہیں وہ ڈیجیٹل انقلاب پر منحصر انہوں نے انحصار کیا ہے. تمام تر جو ترقی کے اہداف مقرر کیے جا رہے ہیں آئندہ 5 سال اور وسیع المدت کے حوالے سے 10 سال کے لیے، تو اس میں سوالات وہی ہیں کہ اس وقت ڈیجیٹل انقلاب کی تیاری کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ڈیجیٹل دہشت گرد بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ انٹرنیٹ پر پابندیاں لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو ایک طرف یہ پابندیاں ہیں اور دوسری طرف پھر آپ فری لانسر جو ہیں وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو بیرون ملک بیٹھے لوگ اپنا کنیکٹیویٹی کے انتظار میں ہیں کہ کچھ بزنس ان کا چلے گا، وہ معاملات بھی ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. فری لانسرز بھی متاثر ہو رہے ہیں، ای کامرس بھی متاثر ہو رہی ہے. پروگرام کا وقت. ناظرین، اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ. اپنا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.